السلام علیکم کلاس 20 عربک کلاس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے تحریک خلافت اس دن سٹارٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں. تحریک خلافت کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی میں نے سٹارٹ کروایا تھا. یہ کمپلیٹ ٹاپک ذرا لمبا ہے, آدھا ہم نے کیا تھا, باقی میں آدھا بھی کمپلیٹ کرواتی ہوں. لیکن یہ والا جو ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ لانگ کوسچن کے لیے پیپر میں, تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے. تحریک خلافت, میثاق لکھنؤ, یہ سارے امپورٹنٹ ہیں لانگ کوسچن کے لیے. تحریک خلافت میں نے سٹارٹ کروایا تھا. یہ کیوں شروع ہوئی تھی, بیسیکلی اس کا پرپس کیا تھا, کیونکہ اس کا مین جو پرپس تھا وہ خلافت کو بچانا تھا. ترکی کی جو خلافت ہے اس کو سیو کرنے کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی تھی, لیکن پھر یہ ناکام ہو گئی. اب ناکامی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. پچھلے اس میں لیکچر میں نے کچھ اسباب آپ کو اس کے حوالے سے بتائے تھے کہ یہ کیوں ناکام ہوئی تھی. کیونکہ خلافتی جو رہنما تھے ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں, اریسٹ کرنا شروع کر دیا, ان کو جیلوں میں ڈال دیا. پراپر تحریک جو تھی اس کو لے کر آگے بڑھنے والا کوئی نہیں تھا, اس وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو واقعہ ہے ہندوؤں کے حوالے سے, جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہوا تھا, اس کی وجہ سے بھی ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے دشمن بن گئے تھے, اور جبکہ مسلمان جو تھے وہ ترکی کی حمایت میں انگریزوں کے دشمن بنے تھے. اس لیے ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد تو کر لیا, لیکن یہ اتحاد پائیدار نہیں تھا, نا پائیدار تھا, جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس میں جو فنڈز وغیرہ تھے ان میں بھی خود پرد ہوئی, اور جو گاندھی تھا اس نے ساتھ ساتھ جو ہی یہ تحریک خلافت شروع ہوئی تو اس نے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ بھی سٹارٹ کرنے کی گزارش جو ہے وہ کر دی لوگوں سے. اور جو تحریک عدم تعاون یا سول نافرمانی کی تحریک جو تھی, جب یہ بھی ساتھ شروع ہوئی تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس نے ایک دم سے اس تحریک کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ابرپٹلی. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی تحریک خلافت کی ناکامی کا باعث بنی. پھر ویسے بھی تحریک خلافت جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو ترک حکومت تھی, جب یہ جنگ اینڈ ہوئی تو ترک کے اندر جو ان کا جرنل یا سالار تھا جو وہ کمال پاشا تھا, تو اس نے پھر وہ جو ہے حکومت کا چارج خود سنبھال لیا تھا, اور وہ بلکہ خلافت کو اس نے ختم کر دیا. تو خلافت کو ختم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ویسے بھی پھر جو تحریک خلافت ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. اس نے ویسے ریاست کو لادینی قرار دے دیا, اور اس طرح سے اس نے جو میئرز لیے تو وہ پراپر نہیں تھے. اب تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب مین ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ کیے تھے, کچھ اب اس کی ناکامی کی وجوہات اور اسباب جو ہیں وہ شارٹ کر کے انہوں نے اس کو پھر سمرائز کر کے بتایا ہے کہ کیا مینلی اس کے اسباب و وجوہات ہے. گاندھی کی منافقانہ پالیسیاں اور مسلمانوں سے بدعہدی جو ہے یہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے, کیونکہ ساتھ ہی جب ان کی یہ تحریک کے خلافت شروع ہوئی تو سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کے لیے اس نے ساتھ ہی اپیل کر دی, جو کہ جو ہے وہ ناکامی کا باعث بنی دونوں تحریکوں کی. پھر اس نے ایک دم سے ابرپٹلی اپنی جو تحریک ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا, جبکہ تحریک خلافت جو ہے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی. پھر تحریک ہجرت کے بارے میں میں بتاؤں گی. جب نافرمانی کی تحریک شروع کروائی گئی تو ساتھ ہی مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی سارے خطابات انگریز حکومت کو واپس کرتے ہیں, اپنی ساری جائیدادیں گھر بار وغیرہ جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جائیں اور ہندوستان کی طرف ہجرت کر دیں. تو جب لوگ مسلمانوں نے ایسے کیا تو آگے سے ہندوستان نے ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا. اس طرح تحریک ہجرت جو ہے وہ بھی ناکام ہوئی. گاندھی جی کی پالیسیاں جو تھیں وہ منافقانہ تھیں, مسلمانوں سے بدعہدی تھی, یعنی وہ مسلمانوں سے مخلص نہیں تھے. انہوں نے انگریزوں کے خلاف سٹینڈ لینا تھا, اور مسلمانوں کو انہوں نے ان کی تحریک میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس تحریک میں ساتھ دیتے ہیں, تحریک خلافت میں آپ ہمارا یہ عدم تعاون میں ساتھ دیں. اور بعد میں ایک دم سے اس نے اس چیز کو ختم کر دیا. اگلا ہندوؤں کی فرقہ وارانہ پرستی اور مسلم دشمنی, یعنی فرقہ پرستی ان کی. ہندوؤں کی فرقہ پرستی کیا تھی کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور مسلم دشمن تھے, اس وجہ سے مخلص نہیں تھے ان کے ساتھ. پھر ہندو تحریکوں سے تعاون, انہوں نے کہا کہ ہماری تحریکوں سے آپ تعاون کریں تو ہم آپ کی تحریک کے ساتھ تعاون کریں گے, لیکن پراپر طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ مخلص ہو کر جو ہے وہ یہ تحریک شروع نہیں کی تھی. اپنی تحریک کے پیچھے انہوں نے اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا, اور بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے. تحریک خلافت کے لیے جو فنڈز وغیرہ جمع کیے گئے تھے, پھر وہ بھی چونکہ دونوں شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے ان فنڈز جو تھے ان میں بھی ان کو پراپر چلانے والا کوئی نہیں تھا. سارے جو مین مذہبی رہنما تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, تو اس وجہ سے فنڈز جو تھے وہ بھی خود برد ہو گئے. پھر کمزور اور شکست خوردہ ترکی میں کیونکہ مقدس مقامات موجود تھے, وہاں تک تو نہ پہنچ پائیں فوجیں, یونان کی فوجیں, لیکن پھر بھی کچھ ایریاز جو تھے وہ اس جنگ کے نتیجے میں ترکی سے الگ ہو گئے, ٹوٹ گئے تھے. تو کمزور اور شکست خوردہ ترکی جو تھا اس کا اپنا ہی فوج کا جرنیل جو تھا اس نے پھر وہ ایک دم ملک کے اوپر پھر قبضہ کر کے اس خلافت کو کا جو تھا خلافت کے خاتمے کا اس نے اعلان کر دیا.
ترکوں کے اپنے ہاتھوں چونکہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا تحریک خلافت خود بہت ختم ہو گئی. اب تحریک خلافت کی ناکامی کے اثرات. اب یہ کچھ اسباب میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائے تھے مین ڈیٹیل کے ساتھ، تحریک ہجرت، خلافتی رہنما کی گرفتاری وغیرہ، اور اس کے سم اپ دوبارہ بتایا ہے کہ تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب وجوہات مینلی دو گلاب پالیسیز تھی گاندھی جی کی. تحریک ہجرت کی ناکامی، اس کی وجہ ہوئی عدم تعاون جو ہے وہ بھی ساتھ انہوں نے شروع کر لی، اور جو ہے وہ مسلمانوں سے کہا کہ آپ تحریک عدم تعاون کو سپورٹ کریں، ہم تحریک خلافت کو سپورٹ کریں گے، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور تحریک عدم تعاون جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. مسلمان جو تھے وہ لٹ پٹ گیا، کیونکہ انہوں نے ان کے کہنے میں آ کے اپنی جائیدادیں چھوڑیں، گھر بار بیچے، لیکن جب وہ ہندوستان میں گئے تو ان کو وہاں پناہ نہ دی گئی. پھر تحریک خلافت کی ناکامی کے اثرات. اب تحریک خلافت کی ناکامی کے اثرات مسلمانوں پر کیا ہوئے؟ مسلمانوں کے اندر بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی. ان کو پتہ چل گیا اگرچہ تحریک ناکام ہوگی لیکن ان کے اوپر عزائم واضح ہو گئے، سیاسی بیداری ان کے اندر پیدا ہوئی کہ اس طرح ہندو جو ہیں انہوں نے دوسری دفعہ ان کو ایسے دھوکہ دیا تھا. ایک دفعہ 1857 کی جنگ میں ایسا ہو چکا تھا، اور ایک دفعہ اب تحریک خلافت کی بنیاد پر. تو مسلمان جو ہیں بیسیکلی برطانیہ کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا، انگریز حکومت کو، کہ مسلمان زندہ اور بیدار قوم ہیں، اور یہ بات جدوجہد پاکستان میں پھر معاون ثابت ہوئی. ان کو پتہ چل گیا کہ کسی بھی وقت یہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں. برطانیہ حکومت کو اس چیز کا احساس ہو گیا. پھر سیکنڈ پوائنٹ معاشی بدحالی کا. تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات والی تحریک کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں نے جب جاب سے استعفے دے دیے، گھر بار بیچ دیے، تو وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ ان کی کمر جو ہے وہ دوہری ہو گئی، اور وہ رہی سے ہی کسر جو ہے. جب وہ یہ تحریک عدم تعاون انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ تحریک ہجرت پر جب زور دیا گیا، تو اس نے بھی بالکل ان کو کہا گیا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ کر یہاں سے بھی، اس ملک سے بھی نکل جائیں. تو یہ چیز جو تھی اس نے مسلمانوں کی کمر کو، معاشی بدحالی جو تھی اس چیز نے مسلمانوں کی کمر کو اور زیادہ دوہرا کر دیا، اور معاشی طور پر ان کو بدترین سطح پر پہنچا دیا. پھر گاندھی کی حقیقت عیاں ہو گئی. اس تحریک نے گاندھی جیسے لیڈر کی حقیقت کو عیاں کر دیا، جس نے سادہ لوگ مسلمانوں کو استعمال کر کے دراصل اپنے مقاصد حاصل کیے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمان ان کو سپورٹ کریں ان کی تحریک میں، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے برصغیر سے نکالنے کے لیے ایک طرح سے یہ سازش تیار کی تھی کہ یہ ہمارے کہنے میں آ کر یہ ساری چیزیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہم ہی پھر اس خطے پر قابض ہوں گے. پھر مسلمانوں کا تعلیمی نقصان کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے جو ادارے تھے وہ سارے بند کروا دیے یونیورسٹیز میں، اور طلباء کو کہا کہ کلاسوں کا بائیکاٹ کریں، اور یہ وہ. اور مسلم طلباء نے کر لیا، لیکن جو خود ان کی ہندوؤں کی یونیورسٹیز تھیں، جیسے بنارس میں ان کی یونیورسٹی تھی، وہ لگاتار اوپن رہی اور وہاں کلاسز ہوتی رہیں، اور یعنی انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز میں جو ہے وہ سفر کروایا. خود ان کا جو تھا اسٹوڈنٹس جو تھے وہ خود ان کی یونیورسٹیز بھی کھلی، تو ان کے اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے تھے. پھر مسلمانوں اور ہندوؤں میں انتشار. اگلا پوائنٹ یعنی انتشار کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا، بکھرنا. تحریک کے خاتمے سے مسلمان سخت مایوسی اور اضطراب کا شکار ہو گئے. انہیں دنوں میں یہ ایکسٹریملی جو شدت پسند ہندو لیڈر تھے، سرداند اور پنڈت مدن موہن لال وغیرہ، انہوں نے مسلم دشمنی کی تحریکیں شروع کر دیں. یوں مسلم ملک میں فسادات پھیل گئے. یعنی پہلے تو یہ دونوں ساتھ ہوئے، لیکن جب ان کا ساتھ ختم ہونے لگا، ٹوٹا ان کا ساتھ ہندو اور مسلمس کا، تو ساتھ ہی بھی جو ہندو لیڈرز تھے انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ فسادات پھیلانے شروع کر دیے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلم دشمنی تحریکوں کی بنیاد رکھی، اور یہ دونوں قوموں میں کشیدگی پھیل گئی. پھر تحریک کے عالمی اثرات کیا ہوئے کہ تحریک اگرچہ تو ناکام ہو گئی، لیکن اس نے برطانیہ پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یونان کی مدد سے باز رہا. یونان وہ ملک تھا جس نے ترکی پر چڑھائی کی تھی. تو مسلمانوں نے جب یہ تحریک خلافت شروع کی تو برطانیہ کی حکومت کے اگینسٹ یہ تحریک، تو اس نے ڈائریکٹ برطانیہ نے پھر یونان کی مدد سے وہ باز رہا، اور اس نے اس جنگ میں پراپر طریقے سے کوئی جو ہے وہ حصہ نہ ڈالا. ترکوں نے زبردست جدوجہد کر کے یونانیوں کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ حد تک جو ترکی ہے اس کے کچھ ٹکڑے ہو گئے تھے، کچھ حصے اس کے بکھر گئے تھے، جو سرحدوں کے ساتھ ساتھ تھے وہ حصے ٹوٹ کر الگ ہو گئے تھے. پھر انڈین نیشنل کانفرنس جو ہے خود اس میں اختلاف ہو گیا. ایک گروپ جو تھا وہ تحریک عدم تعاون کے حق میں تھا، اور دوسرا اس کے اگینسٹ تھا. جو اگینسٹ تھا تحریک عدم تعاون کے، وہ بھی موتی لال نہرو سے ڈائریکٹ کسی قیمت پر اس کو موتی لال نہرو کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. ڈائریکٹلی وہ چاہتا تھا کہ اس تحریک کو جدوجہد آزادی میں اس تحریک کو وہ رکاوٹ خیال کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لال نہرو جو گروپ ہے یا لال نہرو جو ہے اس کو کسی قیمت پر بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ناراض ہو. تو لہٰذا انہوں نے اوپنلی کھلم کھلا جو ہے وہ پھر اس چیز کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. تو کانگریس میں وہ کہ دو گروہ تھے، ایک حق عدم تعاون تحریک کے حق میں تھا اور ایک اس کے اگینسٹ تھا. تو مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس قائد اعظم کی کوششوں سے پھر دسمبر 1915 کے آخر میں بمبئی میں
جو ہے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں چند جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے ہنگامہ آرائی کر دی، جس وجہ سے یہ جو اجلاس ہے یہ ناکام ہوا اور نہ ہو پایا۔ کچھ عرصہ بعد پھر کانگریس کا اجلاس جو ہے وہ تاج محل ہوٹل میں ہوا، جس کی صدارت ایس پی سنہا نے کی اور ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ قائد اعظم کی خوشیوں کے نتیجے میں 1916 میں پھر میثاق لکھنؤ جو ہے وہ طے پایا تھا۔ وہ گو کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، لیکن اس میں کافی حد تک نمائندگی کا حق جو ہے وہ مسلمانوں کو وہ مل گیا تھا۔ اس طرح اجلاس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ متفقہ اسکیم اور آئین تیار کرنا تھا برطانوی حکومت کو جو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اجلاس جو تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان متفق ہو جائیں کچھ تجاویز پر، اور ان تجاویز کو اکٹھا پھر انگریز حکومت کو قائم کیا جائے۔ یہ اتحاد ٹیمپریریلی قائم ہوا اور صرف 6 سال تک قائم رہا، مگر اس اتحاد نے بھی برصغیر پاک و ہند کی آئین سازی میں تو رہنمائی کی، مسلمانوں کو کچھ حد تک جو ہے وہ ووٹنگ کے اندر ان کو حق دلا دیا ان کا، لیکن اس کے بعد جو باقی آئینی اصلاحات مرتب کرتے وقت ہندو مسلم سفارشات جو ہے مشترکہ سفارشات ان کو برطانوی حکومت نے 5-6 سال تک تو مد نظر رکھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ چیز ختم ہو گئی۔ 1919 کی جو آئینی اصلاحات تھیں اس میں برطانوی کمشنر جو تھا اس نے ہندو مسلم دونوں کے مشترکہ مفاد کے حوالے سے ہی اس نے سفارشات جو ہیں وہ پیش کی۔ آگے مانٹیگو چمسفورڈ کی رپورٹ پر نئی اصلاحات۔ مانٹیگو چمسفورڈ جو تھا اس نے نومبر 1917 میں سے شروع ہو کر اپریل 1918 تک پورے ہندوستان کا تفصیلی اس نے دورہ کیا، اور اس نے لوگوں سے ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کے خیالات معلوم کیا۔ پھر جون 1918 میں اس نے اپنی رپورٹ دی۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر اس نے کچھ اصلاحات کا ذکر کیا، جس میں جو اصلاحات اس نے پیش کی ان کی بنیاد پر 1 جنوری 1921 کو پراپر طریقے سے کچھ شک جو ہیں ان کا نفاذ ہوا۔ تو اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی جو شک نفاذ اس مانٹیگو چمسفورڈ کی رپورٹ کے مطابق جو آئینی اصلاحات جو ہیں جن کا نفاذ کیا گیا ان میں یہ تھا کہ عوام کی آزادی کو بالکل سلب کر لیا گیا اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کسی بھی شخص کو اپنے شک و شبہ کی بنیاد پر ہی جیل میں لے جایا جا سکتا تھا، اور بغیر عدالتی کارروائی کے اس کو جیل میں ڈالنا اور اس کو تشدد کرنا جو تھا وہ بھی الاؤ کر دیا گیا، اور بغاوت کی ہر تحریک کو ختم کرنا اور کچلنا بھی اس میں شامل ہوا۔ اب یہ جو تھی یہ دونوں مسلمان یہ مانٹیگو چمسفورڈ نے جب دورہ کیا ہندوستان کا، اس کے بعد اس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ ان رپورٹ کی بنیاد پر 1 جنوری 1921 کو جو اصلاحات نافذ کی گئی یہ ساری ہندو مسلمانوں کے اگینسٹ تھی، جس میں وہ اپنی آزادی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، نہ ہی کوئی وہ جلسہ جلوس منعقد کر سکتے تھے، نہ ہی کوئی وہ کسی قسم کی جو ہے وہ اپنے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان اصلاحات کے اگینسٹ بھی کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 16 اپریل سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اور اس سے حکومتی مشینری ایک طرح ناکارہ ہو کر رہ گئی، اور جگہ جگہ ہڑتالیں، جلوس، پولیس فائرنگ روزمرہ کا معمول بن گیا۔ اور اسی سلسلے میں ایک اہم واقعہ سانحہ جلیاں والا باغ والا سانحہ جو ہے وہ پیش ہے 13 اپریل 1919 کو، جس میں 380 افراد ہلاک ہو گئے، زیادہ تر ان میں ہندو تھے، اور 1200 افراد زخمی ہوئے۔ انہی دنوں میں 15 مئی 1919 کو برطانیہ نے ترکی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ساتھ ہی چڑھائی کر دی۔ انہی دنوں میں جب یہ جنگ عظیم شروع ہوئی ہے ترکی کے اوپر برطانیہ نے جب حملہ کیا اور یونان نے حملہ کیا، تو انہی دنوں میں یہ جلیاں والا واقعہ بھی پیش آیا ہوا تھا، جس میں کہ ہندو جو تھے وہ زیادہ تر وہ شہید ہو گئے تھے۔ جو تحریک خلافت کے اراکین تھے انہوں نے جلیاں والا باغ کے اندر جو تھانہ ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارے جو ہلاکتیں اور زخمی ہوئے تھے لوگ وہ ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ جو گاندھی ہے اس نے فوراً پھر یہ اپنی تحریک جو تھی اس کو واپس لے لیا تھا، اس واقعے کے جواب میں اس نے ریئیکٹ کیا تھا۔ اب تحریک خلافت کمیٹی میں جو مسلمان رہنماؤں کے علاوہ گاندھی جی نے مسلمانوں کا ساتھ اسی قیمت پر دیا تھا کہ وہ تحریک عدم تعاون میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ ساتھ اس نے گاندھی نے جو 4 تجاویز پیش کی اس نے کہا تھا کہ ترک خطابات، یعنی اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو خطابات انگریزوں کی طرف سے مل بھی چکے ہیں، جو ٹائٹل وغیرہ وہ بھی یہ لوگ جو ہیں وہ واپس کر دیں، مسلمان جو ہے وہ واپس کریں ان کو، اور حکومت کی تعلیمی اداروں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یعنی ہر طرح کے ادارے جس میں مسلمان انگریز حکومتوں کے انڈر ہیں ان کے جو سارے خطاب ہیں سارے القابات ہیں وہ بھی واپس کریں، اور استعفیٰ دے دیں ملازمتوں سے۔ سول پولیس اور فوج کے علاوہ حکومت کے تمام محکموں سے استعفے دلوائے جائیں۔ پولیس اور فوج میں انہوں نے کہا کہ وہ محکمے میں ان میں مسلمان استعفیٰ نہ دیں، لیکن وہ بالکل الگ ہو جائیں کہ پولیس اور فوج کی نوکری کو چھوڑ کر، اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے بالکل انکار کر دیں۔ اور باقی پھر ایسے جب کیا گیا تو پھر جو ہے وہ سارا ایک طرح سے مشینری جو ہے وہ حکومت کی ناکام ہو گئی، اور بالکل فسادات جو ہے وہ بھڑک اٹھے۔
کانگریس نے ستمبر 1920 میں کلکتہ کے اجلاس میں تحریک خلافت کی حمایت کا اعلان کیا. کانگریس نے تحریک خلافت کی حمایت کا اعلان کیا. ساتھ ہی انگریزوں سے عدم تعاون کی اپیل بھی مسلمانوں سے کی کہ وہ ہم آپ کی تحریک خلافت میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ترک موالات اور عدم تعاون میں ہمارا ساتھ دیں. سرکاری اسکولوں کالجوں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. خطابات واپس کیے جائیں گے. مین اس کا پرپز یہ تھا. گویا ٹیکسوں کی عدم ادائیگی سے حکومت کا نظام جو ہے وہ نہ چل پائے گا. الیکشنوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا اور عدالتوں سے قطع تعلقی کی جائے گی. اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. گاندھی کی اس عدم تعاون کی تحریک کے اگینسٹ اپنی کانگریس کے ایک لیڈر CR ڈیس اور قائد اعظم محمد علی جناح دونوں نے عدم تعاون والی تحریک جو اس کی مخالفت کی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ آئینی حقوق کے اندر رہ کر ہم نے جیتنی ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ ہم نے کوئی جو غیر قانونی طور پر کسی قسم کی جو ہے وہ اسٹیپس ہم نے نہیں لینے. لیکن اس کے باوجود بھی جب قائد اعظم نے تو اس چیز کو سپورٹ کیا کہ قانون کے اندر رہ کر کیا جائے، لیکن تحریک خلافت پر مسلمان پرجوش تھے اس کو چلانے میں، اور وہ چاہتے تھے کہ خلافت کو بچایا جائے. تو اس طرح سے انہوں نے تحریک خلافت کی حمایت میں ہندو جو لیڈرز تھے ان کی انہوں نے یہ سجیشن جو تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پھر جو خسارہ ہے وہ بھگتنا پڑا بعد میں. پھر ساتھ ہی جب یہ تحریک عدم تعاون اور ترک موالات چلی تو تحریک ہجرت جو ہے وہ بھی ساتھ ہی نافذ ہو گئی، کر دی گئی. بلکہ جو علماء تھے برصغیر پاک و ہند کے، خود انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو دارالحرب قرار دے دیا، یعنی جنگ والا علاقہ. اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ وہ برصغیر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائیں، یعنی ہندوستان کی طرف. ہزاروں مسلمانوں نے افراتفری کے عالم میں اپنی جائیدادیں گھر بیچی، نوکریاں چھوڑیں، خطابات واپس کی اور اپنی جو ہے وہ گھر بار بیچ کر ادھر کی طرف گئے. لیکن جب جو ہی وہ ہندوستان میں پہنچے، اندازاً جو مسلمان جنہوں نے جائیدادیں اونے پونے داموں بیچی وہ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 20 لاکھ مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کی. لیکن اتنے سارے مسلمانوں کو افغانستان جو ہے انہوں نے پناہ نہ دی. آگے سے ان کی حکومت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. لہٰذا لٹ پٹ کر یہ لوگ جب واپس آئے تو برطانوی حکومت جو ہے انہوں نے تحریک خلافت کے سرکردہ لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہوا تھا اور باقاعدہ علاقے کے اندر دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہوا تھا. انہی دنوں میں پھر یہ چورا چوری کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا، جس میں جو بھی میں نے بتایا تھا جلیاں والا باغ کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا، جس میں تھانے کو آگ لگائی گئی اور 21 سپاہی جل مرے، اور زیادہ تر یہ ہندوستانی سپاہی تھے. اس طرح سے دونوں قوموں کے درمیان سول نافرمانی کی تحریک کو ایک دم سے پھر گاندھی نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. جبکہ تحریک خلافت بھی ناکامی سے دوچار ہو گئی. ادھر سے جو ترک حکومت تھی اس میں بھی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور آٹومیٹکلی پھر جو ہے وہ جو یہ ترک حکومت ہے وہ بھی جو ہے وہ خلافت وہاں سے آٹومیٹکلی ختم ہو گئی. تو تحریک خلافت کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہا. تو اس طرح سے دونوں تحریکیں یہ ناکامی کا شکار ہوئیں. اس طرح ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد پھر مسلمانوں کی منصوبہ بندی. اب تحریک خلافت کے خاتمے پر 1924 کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ جنہوں نے قانون ہند کی روح سے جب انتخابات منعقد ہوئے تو انہوں نے تحریک خلافت والے جو لوگ تھے انہوں نے قانون ہند کی روح سے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا. ان حالات میں مسلمانوں کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے پھر قائد اعظم جو انہوں نے مسلم لیگ کا پراپر اجلاس طلب کیا 24 مئی 1924 کو، جس میں انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ ہندوستان میں رہنے والی دونوں بڑی قوتیں ہندو اور مسلمان ہی جب تک آپس میں متحد نہیں ہوتے اور اپنی تجاویز اور ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے اور پراپر اپنی تجاویز برطانوی حکومت کو پیش نہیں کرتے، تب تک جو ہے وہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی، بلکہ یہ غیروں کی حکومت رہے گی جیسے انگریزوں کی. ہندوستان میں ہندوستانیوں کی حکومت، اس میں دونوں قومیں شامل تھیں مسلمان اور ہندو، تبھی قائم ہوگی جب ان دونوں میں کچھ حد تک اتحاد جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ تحریک خلافت کے ساتھ ہی ریلیٹڈ دو تحریکیں ہیں جو تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات اور ساتھ ہی تحریک ہجرت بھی ہے. یہ تینوں تحریکیں یہ ریلیونٹ ہیں. تو جو بھی جس طرح کوسچن آئے گا پیپر میں آپ نے اسی حساب سے جو ورڈنگ پوچھی ہوگی، اگر صرف تحریک خلافت کا پوچھا ہے ناکامی کے اثرات اسباب وغیرہ تو آپ نے وہی کرنے ہیں. اگر ساتھ پوچھا ہے کہ تحریک خلافت کے ساتھ تحریک عدم تعاون جو ہے وہ کیسے، اس کا رول کیسے ہے، تو آپ نے ان دونوں کی تفصیل لکھنی ہے. اور عدم تعاون کے ساتھ تحریک ہجرت کا بھی بتانا ہے، کیونکہ اسی موقع پر یہ تحریک ہجرت جو ہے وہ بھی علماء جو تھے انہوں نے اس کو نافذ کروایا تھا، اور ساتھ ہی پھر مسلمان جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہندوستان کو، لیکن پھر ان کو واپس آنا پڑا آنے پونے اپنی جو چیزیں فروخت کرنے کے بعد. تو اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. کوئی کوسچن ہوا تو واٹس ایپ گروپ پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جو کامن آپ کا گروپ ہے وہ.